بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ ہاں جب جان پہنچے گی ہنسلی تک اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور مرنے والا سمجھ لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے اور لپٹ جاتی ہے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، اس دن آپ کے رب کی طرف کوچ ہوتا ہے۔ سورہ القیامہ کی آیات 25 تا 30 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہفتہ ہے 2 شعبان المعظم 1433 ہجری، 23 جون سن 2012 ہے، اور آج کے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ اب دیکھیں نا، موت کے فلسفے کو کس طرح قرآن بیان کرتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے احتشام کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ عجب ہے۔ مثلا کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں نے مرنا نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی نہیں مرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک نفسیات ہے جو زندہ رہنے کی ایک عرض پیدا کرتی ہے۔ اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ اس نے کب مرنا ہے تو وہ تو کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتا۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک تجسس جو ہے زندگی میں، اسرار جو ہے زندگی میں، مسٹری جو ہے زندگی کا جو بھید ہے اس کو رکھا گیا ہے، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور ناظرین، پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، اس والے سے آج کی سپر لیڈ اسٹوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرویز اشرف وزیر اعظم بن گئے۔ گیلانی نے مشکلات کے باوجود آئین کی پاسداری کی، کسی شخص کی کوتاہی اداروں پر نہیں تھوپ سکتے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں، نو منتخب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اختیارات کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، ایسے انتخابات چاہتے ہیں جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، راجہ پرویز اشرف۔ نئے وزیر اعظم 38 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، فیصل صالح اور ڈاکٹر عاصم غائب۔ اسی والے سے کچھ مزید ہیڈنگز بھی آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیان ہے کہ نیا وزیر اعظم خط نہیں لگے گا تو اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی، راجہ پرویز کا وزیر اعظم بننا المیہ ہے، زرداری قوم پر رحم کریں۔ نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کا کردار ایک بار پھر جو ہے سوالیہ نشان رہا ہے۔ جی بالکل، وہ بھی میں شامل کرتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو متحد کرنا چاہتے تھے، بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، ماضی میں سیاسی جماعتوں سے غلطیاں ہوئیں، ہماری کوشش ہے مستقبل میں ان کا اعادہ نہ ہو۔ اور جس بیان کی بات کی ہے سید منور حسن صاحب کا بھی بیان ہے کہ راجہ پرویز کو وزیر اعظم بنانا قوم کی توہین ہے، ان پر رینٹل پاور کیس میں اربوں ڈالرز کمیشن لینے کا الزام ہے، سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ جبکہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت کے مخالف گیلانی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، عوام کی عدالت آخری ہے، گیلانی نے جمہوریت کے لیے بہت قربانی دی۔ عمران خان صاحب نے اس صورتحال پر بیان دیا ہے کہ ایک مجرم گیا دوسرا آ گیا، حکمران ملک کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، زرداری سب کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، راجہ رینٹل کو ووٹ دینے والوں نے خود کو فروخت کیا، سپریم کورٹ طاقتور کو قانون کے نیچے لائی۔ اور راجہ صاحب نے جب کل حلف اٹھایا ہے، اس سے پہلے راجہ پرویز ڈھول کی تاپ پر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعظم سمیت 5 عام شخصیات کا تعلق خطہ پٹوار سے، اور راجہ رینٹل کے نعرے بھی کل اسمبلی میں گونجتے رہے۔ اب ہم بات کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، راجہ رینٹل پڑھ دیتے ہیں کہ کتنے دن چلیں گے؟ رینٹل بے خبری جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ رینٹل پرائم منسٹر کتنے دن چلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رینٹل پاور پلانٹ کا تو قصہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ تو عدالت میں بھی گیا مگر ہے، تو راجہ رینٹل کیوں نہیں چلے گا؟ مولانا ڈیزل جو ہے وہ جو اب تک چل رہا ہے، تو راجہ رینٹل کیوں نہیں چلے گا؟ یہ آپ نے چونکہ فضل الرحمان کی خبر پڑھی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ اس سے ذرا مختلف نوعیت کی خبر ہے۔ تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایک مختلف بات میں کرتا ہوں احتشام کہ مقدر اور قسمت کتنی بڑی چیز ہے۔ بالکل صحیح۔ راجہ پرویز اشرف کا نام نہیں تھا وزیر اعظموں کی لسٹ میں، لیکن شاید ہو کورنگ بظاہر، کیونکہ کوئی بندہ زرداری کی سیاست کو نہیں سمجھتا۔ اسے آج نوائے وقت نے کل ڈارک روم سیاست کہا ہے، اور انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو آج ڈارک ہارس کہا ہے، صحیح، یعنی ایک کالا گھوڑا جو ہے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گیلانی کا کچھ پتہ نہیں تھا، سارے لوگ جو تھے مختوم امین فہیم کے حق میں تھے، تو اچانک گیلانی آ گیا، اور گیلانی نے کبھی خواب بھی مختوم شہاب محمود کیا نہیں جی پہلے ٹھیک ہے، وہ مختوم صاحب کیا ٹھیک، مختوم شہاب الدین کا تو پتہ گیلانی صاحب نے کاٹا ہے۔ اچھا، ایک مخدوم نے دوسرے مخدوم کو برباد کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سازش جو ہے یہ گیلانی صاحب کے، کیونکہ وہ
جنوبی پنجاب میں اپنے علاوہ کسی کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس طرح ان کی اگرچہ وہ وزیر اعظم جیسے رہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سازشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں. تو جس طرح احمد مختار اور قاہرہ کا پتہ جو ہے چودھریوں سے کاٹا ہے، بلکہ انہوں نے تو ویٹو کیا ہے. ایسے جمہوریت میں جو بین الاقوامی جمہوریت اس میں بھی ویٹو ہے، اور جو ہماری مقامی جمہوریت ہے انورٹڈ کامز میں اس میں ویٹو ہے. تو میرا خیال ہے کہ راجہ پرویز اشرف کو زیب نہیں دیتا تھا کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی شخصیت کے اعتبار سے، کوئی آدمی ظاہری صورتحال کے اعتبار سے وزیر اعظم لگتا ہے. دیکھیے یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت رہی ہے گزشتہ 4.5 سالوں کے اندر کہ جس شخص پر جتنے زیادہ الزامات ہیں وہ اتنا ہی زیادہ قریبی ہے صدر مملکت جن پر جتنے الزام ہیں، جتنے جس پر الزام ہے اتنے ہی اس پر انعام کیے جاتے ہیں، اتنے انعام کیے جاتے ہیں. اور پھر عدالت بھی ہے کہ سپریم کورٹ جس کو سزا دیتی ہے اس کو جزا دے دیتے ہیں. اور اب راجہ صاحب تو مہاراجہ بن گئے اور ضلع الہی وانے صدر کے بہت خوش ہیں ان سے. اس کے لیے میں نے بہت پہلے لکھا تھا اپنے کالموں میں، جب رینٹل کے لیے اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی، جس کے لیے فیصل صالح حجات جو تھے وہ عدالت میں بھی گئے تھے اور عدالت نے آنر کیا تھا فیصل صالح حجات کو. صحیح. اس وقت سے میں نے کہا تھا کہ راجہ مہاراجہ بن گیا ہے. فیصل صاحب نے مبارکباد بھی دی انہوں نے. تو اب تو مہاراجہ سے آگے کیا ہوگا؟ اب تو وہ مطلب کہ مہاراجہ کو ہی ڈیولپ کرے گا اپنے اس کو. قربانی کا وقت کب آئے گا؟ قربانی کا وقت دوسرے بکرے کی قربانی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وقت نہ آئے. اچھا. کیونکہ اب قربانی کی کہانی تبدیل ہوگی، تبدیل یا اس کا عنوان بدلے گا. کس طرف جائے گی؟ مثلا یہ کہ الیکشن اگر اناؤنس کر دیتا ہے وہ، یا کوئی ایسی یہ پلانر جو ہے زرداری، یہ جو ایول جینیس آدمی ہے، یہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جس سے عدالت اور حکومت کے درمیان کوئی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے تو ممکن ہے ہو جائے. لیکن بظاہر یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ ممکن لگتی ہے کہ دوسرے بکرے کی بھی قربانی ہوگی. لیکن میں گیلانی کو قربانی کا بکرا نہیں کہتا، میں اسے قربانی کی بکری کہتا ہوں. کیونکہ یہ اعزاز ذرا زیادہ بڑا گیلانی کے لیے ہونا. راجہ صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟ تو ہونا کہ بکرا ہے یا بکری؟ ایک کیونکہ شیر تو دھاڑ رہا ہے، شیر کہہ رہے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم بننا جو ہے وہ قوم کے لیے ایک المیہ ہے. یہ شیر دھاڑتا ہے مگر وہ متفقہ امیدوار بھی نہیں لا سکے. یا دیکھیں نا یہ کیا دھاڑ ہے. تو میں تو شیر کی موجودگی جو ہے جنگل میں وہ پوری فضا میں ثابت ہو جاتی ہے. لیکن شیر اپنی کھچار سے باہر بھی نہیں نکلتا. ہاں دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہوں، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ الزام کی باتیں کی ہیں آپ نے پرویز اشرف کے لیے، تو ان کے امیدوار پر منشیات فروشی کے الزامات نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. ٹھیک. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکمران ایک جیسے ہیں. میں کہتا رہا ہوں آپ کے ساتھ، تمام سیاستدان ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ مثلا ممبران ایک جیسے ہیں، ٹھیک، اور خواتین ممبران بھی ایک جیسی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ اور کاف لیگ کی عورتوں نے جو بیہیویئر پنجاب اسمبلی میں اس میں آپ نے کالم میں بھی گزشتہ روز بھی آپ نے وہ تو ایک جیسا ہے، وہ تو ایک جیسا ہے. دیکھیں نا جی، بیان بازی، الزام بازی، سودے بازی، اب جوتے بازی. سودے بازی کی بات ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر خیر ہوا. آپ بتائیے گا کہ کل وہ پہلے ناراض ہوئے، پھر لوگوں نے ان کی منتیں تھرلے کی، خورشید شاہ صاحب گئے، پھر ایک اور وقت گیا، پہلے وہ ڈٹے رہے، نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر اچانک جب اسمبلی کے اجلاس شروع ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ میں دستبردار ہونا، ووٹ بھی نہیں دوں گا. کیا ڈیل ہوئی ہے؟ اتنی بڑی شخصیت ہے اور دین کا نام لیتے ہیں، یا تو وہ دینی سیاست سے الگ ہو جائیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. مفتی محمود کے بیٹے ہیں یہ، اور مفتی محمود کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ خانہ کعبہ میں اس نے صدر کے ساتھ ڈیل کر لی تھی مادر ملت کے حوالے سے. خیر یہ اگر ہے تو اس کی پھر موروثی کیفیت میں مبتلا ہے مولانا فضل الرحمان. تو مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل بھی کہتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا. تو دیکھیں بہت ناراض ہوتے ہیں وہ. نہیں، کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حرکت کی کیا ضرورت تھی. اچھا آپ کو یاد ہے کہ جب مشرف صدر منتخب ہوا اور ہماری عدالت نے، جو بہت بڑی عدالت ہے، اس نے کہا جی آپ الیکشن لڑ لیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. یہ فیصلہ تھا عدالت کا، آپ اندازہ فرمائیں. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت بھی تینوں صوبائی اسمبلیوں نے اپنے آپ کو توڑ کر، ان کے لیڈرز نے توڑ کر یہ راہ ہموار کی تھی کہ اگر چوتھی اسمبلی جو سرحد اسمبلی تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان کی، اس کا بندہ وزیر اعلیٰ تھا، اگر وہ بھی توڑ دیتا وقت پر تو صدر مشرف الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن مولانا کی سیاست جو تھی، یہ کیا ہم کہیں، انہوں نے کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ لیپا. اچھا یہ بندہ کہتا ہے جی میں گفتگو کا ماہر ہوں، لیکن لوگ جو
تم پر الزام لگاتے ہیں تو ان کا کیا افائے، ان کا کیا؟ اچھا آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے کہا. اچھا الیکشن پوسٹ پون کیوں کیا کرنے کی بات کی؟ کیونکہ وہ اپنی ڈیل جو تھی اس کی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی. تو آوازیں آئیں قومی اسمبلی میں سے کہ کتنے میں بکے ہیں مولانا، ریٹ کیا لگا ہے، تو کل کیا ریٹ لگے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ آوازیں جو آدمی سنتا ہے اس کے بعد بھی اسمبلی میں رہتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی داڑھی بھی، میں بہت عزت کرتا ہوں، داڑھی پگڑی بھی ہے اس کی، اور وہ مولویوں والے رومال سے پگڑی باندھتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے سفید پگڑی باندھی تھی، یہ دیوبند کے 100 سال، میں بھی تھا وہاں پشاور میں، تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ رومال چھوڑیں اور یہ سفید پگڑی باندھنا شروع کر دیں. لیکن سفید پگڑی پہ داغ جو ہے وہ جلدی لگ جاتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے مولانا نے اعتراض کیا سفید پگڑی پہن. تو مجھے بہت افسوس، میری ملاقات بھی ان سے ہے، مجھے بہت افسوس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، فار واٹ، یعنی اس بات سے کیا حاصل کیا مولانا فضل الرحمان نے؟ کچھ بھی نہیں. تمہارے 8 ممبر ہیں، 8 ووٹ بھی شاید نہ ملتے مولانا فضل الرحمان کو، تو پھر امیدوار بننا جو ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کشمیر کمیٹی میں رہتے ہوئے بھی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ دینی جماعتوں کے اتحاد میں دراڑیں ڈالنے والے الزام لگتا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ہی یہ معاملہ خراب ہوا. ایم اے جو بنائی تھی اس سے تمام فائدے مولانا نے اٹھائے. سرحد میں اسمبلی بنائی اور اپوزیشن لیڈر بن گئے، حالانکہ 17ویں ترمیم منظور کرانے والے فضل الرحمان تھے. قاضی حسین احمد ہمیشہ مضطرب رہے، میری گفتگو بھی ہوئی قاضی صاحب سے، وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی ہمیں بدنام کر رہا ہے اور ناکام کر رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جو مسئلے ہیں کچھ ہماری، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ دیکھیں نا کہ مخدوم امین فہیم کی اکثریت تھی ووٹوں کی، لیکن اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان بن گئے، اور اس سے فرینڈلی اپوزیشن کی ابتدا ہوئی، جس کو انتہا پر چودھری نثار احمد نے پہنچا دیا. تو اب چودھری نثار احمد کہتا ہے کہ یہ ایک انتقام ہے جو زرداری نے لیا ہے پرویز مشرف کی صورت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے چودھری نثار کو اپوزیشن لیڈر بنا کر کس سے انتقام لیا ہے؟ کیا وہ جاوید ہاشمی سے انتقام لینا چاہتے تھے؟ جاوید ہاشمی کا جانا جو ہے نون لیگ سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی. تو یہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے کہ جس کے نقصانات آپ آج بھی ہم اٹھا رہے ہیں، اور نواز شریف جو ہے وہ تو کہیں کا رہا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امیدوار کھڑا کیا، اور آپ شیر کی گونج کی بات کر رہے ہیں، تو اس نے تو آدھے سے بھی کم ووٹ لیے ہیں، 211 پرویز اشرف کے. پرویز اشرف تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا مہتاب عباسی کی ایک سٹینڈنگ ہے اور ایک مقام بھی ہے، اگرچہ منشیات فروشی کی باتیں لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آدھے سے بھی کم ووٹ ملے ہیں اس کو. تم اپوزیشن کو بھی متحد نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اتحادی پارٹیوں کو متحد کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ زرداری کی سیاست جو ہے وہ آگے ہے. زرداری صاحب کی سیاست کی بات ہوئی تو خبر بھی ان کے حوالے سے ہے کہ ایک عہدہ نہ چھوڑنا بادی نظر میں توہین عدالت ہے. لاہور ہائی کورٹ کا پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے صدر کو نوٹس جاری. صدر کا عہدہ قابل احترام ہے، انہیں نوٹس جاری نہیں کر سکتے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آئین و قانون کے پابند نہ ہوں. ان کے پرنسپل سیکرٹری سے وضاحت طلب کی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال. ایک عہدہ چھوڑنا پڑے گا انہیں ہر صورت پہ. 4 سال سے تو چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، چھوڑنا پڑے گا. یہ کیا عدالت کہہ رہی ہے؟ نوٹس جاری کر دی. یہ 4 سال کی بات کہہ رہی ہے. دیکھیں نا، اب انہوں نے گیلانی کو نااہل کیا، 4 سال تو وہ نااہل ہوتے ہوئے اہل رہا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ نااہل تو وہ تھا ہی. سپریم کورٹ نے اس میں دیر کی ہے یہ فیصلہ کرنے میں. تو آپ دیکھیں نا، اس آدمی کی کرپشن جو ہے اس کو پوری دنیا آگاہ ہے. بلکہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا، اور یہ بات مشہور میں نے یہاں اس پروگرام میں بھی کیا، MBBS میاں بیوی بچوں سمیت. تو فوزیہ گیلانی نے بھی ایک عجیب بات کی ہے کہ بھٹو کی طرح گیلانی کی قربانی کو تاریخ یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے منہ پر تماشا ہے. گیلانیات کے حوالے سے ہم آپ کے کالم میں بھی گفتگو کریں گے، ایک خبر شامل کریں گے اور بہت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر پلیز اگر آپ کی اجازت ہو تو. ناظرین، امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بہت سنگین نوعیت کی دھمکی دی گئی ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستان میں خفیہ زمینی کارروائی پر غور ہو رہا ہے. امریکی عہدیدار سلالہ پر اظہار افسوس کافی ہے، معافی کی ضرورت نہیں. کئی پاکستانی حکام کو ظواہری کی اپنی سرزمین پر موجودگی کا علم ہے. امریکی کانگریس دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر منصوبہ تیار کیا ہے. امریکی عہدیدار جنرل جان ایلن نے ایسا مشورہ نہیں دیا. پینٹاگون وائٹ ہاؤس نے منصوبہ مسترد کر دیا. فاکس نیوز الظواہری، ملا عمر سمیت کئی انتہائی مطلوب افراد
پاکستان میں ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب امریکہ پاکستان میں حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے. پاکستان میں دھماکے بھی کرا رہا ہے, امریکہ پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے, اور اب زمینی کارروائی فضائی تو کرتے رہتے ہیں. وہ کریں گے. ایبٹ آباد والی کارروائی کیا تھی جی؟ وہ فضائی اور زمینی کارروائی تھی. فضائی رستے سے جو آئے اور کارروائی زمینی کی انہوں نے. سرالہ چیک پوسٹ پہ کیا تھا؟ یہ زمینی کارروائی نہیں تھی. اور جو ڈرون حملے میں یہ فضائی حملے ہوتے ہیں, مگر ان سے زمین پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں کوئی فرق نہیں رہا. دونوں جاری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پینٹاگون کی جو دھمکی ہے اس کو جو ہی ہوا میں نہیں اڑا دینا چاہیے. شاید وہ کر لیں. بہت سنجیدہ نوعیت کی یہ دھمکی اور سنجیدگی سے لینی چاہیے اس کو. ایک آدمی کو تھپڑ مارا نا کسی نے, انہوں نے کہا ایب کے مار, انہوں نے پھر مارا, انہوں نے کہا ایب کے مار, وہ تو پھر مارا. تو یہ تھپڑ کھاتے جا رہے ہیں. تو ایک آدمی کو تھپڑ لگا, میں یہ باتیں کھلی ڈلی بھی کروں, تو اس نے کہا کہ یہ تھپڑ تم نے مذاق میں مارا ہے یا سنجیدہ مارا ہے؟ تو اس نے بڑے اس کو کہا حقارت سے کہ میں نے سنجیدگی سے مارا ہے. انہوں نے کہا ہاں تمہارا اور میرا مذاق نہیں ہے. تو کیا پاکستان امریکہ کے تعلقات بھی ایسے ہی ہیں؟ اب تک ہم تھپڑ کھاتے جا رہے ہیں اور ہمارے حکمران خاموش ہیں, ہماری مسلح افواج بھی خاموش ہیں کہ اب کے مار اور پھر ماری جا رہے ہیں. دیکھیں جی, ہم غریب لوگ ہیں, کھانے کو کچھ ہے نہیں, تو تھپڑ تو کھانے کو مل رہا ہے نا. یہ نعمت تو ہمارے پاس ہے, امریکہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. امریکہ کے تھپڑ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ تھپڑ تو مار رہا ہے نا, ہم تھپڑ کھا رہے ہیں کم از کم. اور عجیب کھانے کا ایک عجیب نفسیات ہے. یہ بات آ جاتی ہے تو میرے ذہن میں پھر بہت ساری باتیں. اب تو جوتے بھی کھانا شروع ہو گئے ہیں. ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں, ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے کی نہیں ہوتی. مثلا غصہ کھانا, گرمی کھانا, غم کھانا, یہ کھانے والی چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہمیں کھانے پینے کا اتنا شوق ہے کہ ہم یہ چیزیں بھی اس محاورے میں. گرمی کھانے کی اور غصہ کھانے کی تو ہمیں عادت ہو چکی ہے اور ہم کافی اس میں ڈھیٹ ہو گئے ہیں. لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ گرمی کھانے کا نہ غصہ کھانا. دیکھیں نا, جس پر غصہ کرنا چاہیے اس پر تم کرتے نہیں. غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ غریب لوگ ہی کیوں مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ عمرہ کے علاقوں میں کیوں نہیں ہوتی نا. کوئی امیر آدمی مظاہرے میں نہیں ہے. میں نے یہ بات لکھی تھی اپنے کالم میں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب لوڈ شیڈنگ کی قیادت کر رہے ہیں. وہ بتا دیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی لوڈ شیڈنگ میں گزارا ہے؟ نہیں گزارا. انہیں معلوم ہی نہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے. یہ صرف سیاسی صورتحال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مظاہروں سے, ان احتجاج سے نقصان پہنچا ہے. یہ جو 4-5 دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے, تو کیا لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے؟ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل صحیح. میں رات 2-3 دفعہ جاگا ہوں, حالانکہ 2 میرے گھر میں UPS ہیں, اس کے باوجود وہ بند ہو جاتے ہیں کیونکہ بجلی آتی ہی نہیں ہے. تو پھر چارج کیسے ہوگا؟ بالکل صحیح. اچھا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے وزیر اعظم کو مشورہ دیا, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ سرمایہ کاری میں مسلسل کمی باعث تشویش ہے, بڑھتے ہوئے قرضوں پر قابو پایا جائے. اسٹیٹ بینک کا نئے وزیر اعظم کو مشورہ. ریلوے, اسٹیل مل سمیت سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر نہ ہونے سے مالی بوجھ بڑھ رہا ہے, بجٹ خسارہ ہدف سے بڑھ جائے گا. سماہی رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کر دی ہے. قرضے لے کر تو ہماری گورنمنٹ چلتی ہے. یہ تو ٹیکنیکل معاملہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید راجہ پرویز اشرف جو ہے کچھ کر دکھائے, گیلانی سے بہتر ہو جائے. اچھا, لیسر ایول ہوتا ہے نا. اچھا, ہمارے ایول کا لفظ موجود رہے گا. لیسر ایول تو رہا ہے ہمارا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بحران ہیں, اگر تھوڑی سی بھی کارکردگی دکھا جاتا ہے یہ بندہ تو یہ ہیرو بن جائے گا. بالکل صحیح. کیونکہ گیلانی صاحب نے تو کوئی کارکردگی دکھائی ہی نہیں ہے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی آدمی جو ہے وہ غلطی سے ہی کوئی کارکردگی دکھا جاتا ہے تو یہ تو پھر اس کے لیے یہ اس کی قسمت سے کرے گی. لیکن لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ابھی وعدہ انہوں نے بالکل نہیں کیا, جیسا پہلے کہتے رہے کہ 1 سال کے اندر لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا انہوں نے. لوڈ شیڈنگ کا وعدہ کیا, ختم کرنے کا وعدہ نہیں کیا. میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ اس نے کہا یہ میں لوڈ شیڈنگ. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک پر جانے جی پلیز. مثلا اس نے جب وزیر تھا, وزیر لوڈ شیڈنگ, اس کو وزیر پانی میں بجلی نہیں کہتے تھے, اور اب وزیر اعظم لوڈ وزیر لوڈ شیڈنگ کہتے تھے. اس نے کئی دفعہ جھوٹ بولا کہ دسمبر میں ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ اور یہ اور وہ, مکمل طور پر. دسمبر آتے رہے, گزرتے رہے. وہ ایک نظم بھی تھی میرے ایک پروفیسر کی دوست ارشد کی, اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے, اسے کہنا دسمبر آ گیا. تو کون جا کے راجہ پرویز سے کہے کہ بھائی دسمبر تو آتے رہے. اگست کا بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا. ناظرین, خبر ہے کہ سورج آگ برساتا رہا, مزید 5 جاں بحق, درجنوں بے ہوش, بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے بھی جاری. اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی, آپ کی رائے بھی شامل کریں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ہمارا نمبر ہے 042363122169 اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ہم کالر شامل کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب, پہلے کالر خواجہ انجم صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. خواہش صاحب پہلے فرمائیے. میں یہ کہوں گا کہ کہاں گئی وہ زمین جہاں پر اقبال اور قائد اعظم پیدا ہوتے تھے, جہاں پر عبید اللہ سندھی پیدا ہوتا تھا, جہاں پر بالا کوٹ کے شہید پیدا ہوتے تھے. بنجر ہو گئی یہ زمین, ویران ہو گئی یہ زمین, بانجھ ہو گئی یہ زمین, جہاں پر یہاں کے عوام بھوک, لوڈ شیڈنگ, بے روزگاری کے تلے سسکتے رہے ہیں. لیکن ستم بالائے ستم, مرنے کا انتظار بھی نہیں کیا جا رہا. کرگس اور گدھ آ چکے عوام کو نوچنے اور کھانے کے لیے. میں کہتا ہوں ہماری لیڈرشپ فیصل صالح حیات کو دیکھیے, وہ قرآن پہ کہتا ہے کہ راجہ پرویز اشرف کے کرپٹ ہے, آج اس نے اپنا ووٹ بھی ادھر دے دیا. یہ ہے آپ کی بدبودار جمہوریت کا ایک شاخسانہ. ٹھیک خواہش صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. وقت کی کمی ہے, بدبودار جمہوریت پر بھی بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم عبدالرزاق صاحب. وعلیکم السلام جی, احتشام صاحب عبدالرزاق بول رہا ہوں. جی جی. راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے, اجمل نیازی صاحب سے گزارش ہے کہ لاہور کے 12 دروازے اور ایک موری ہے. کاش آصف زرداری صاحب صبح سحری کے وقت وہاں کھڑے ہو جاتے اور جو سب سے پہلے دروازے میں انٹر ہوتا اسے وزیر اعظم بنا دیتے. اس سے کروڑہ درجے وہ بہتر اگر نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو پاکستانی نہ کہتا. اچھی بات کی. تھینک یو ویری مچ عبدالرزاق صاحب, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں مطلب یہ کہ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ فیصل صالح حیات کس کے کردار کی بات کرتے ہیں. میں نے لاہور کے ایک تھانے میں فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا تھا فیصل صالح حیات, فرش پر لیٹے ہوئے فصل پر, اور ایک معمولی ڈی ایس پی کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ کو بستر دیں اور یہ کریں وہ کریں, اور پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں. دیکھیں فیصل صالح حیات کی ٹیلی فون پر میرے ساتھ گفتگو ہوئی, میں نے اس بات کو سراہا تھا کہ فیصل صالح حیات نے کابینہ میں رہتے ہوئے اپنے اس موقف کی تائید کی ہے, وہ عدالت میں گیا ہے. تو فیصل صالح حیات نے مجھے فون بھی کیا, تو میں نے اس سے کہا تھا کہ فیصل صاحب ڈٹ کے کوئی فیصلہ ایسا کریں کہ مستحکم رہیں, ثابت قدم رہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ساری بدبودار جمہوریت کا جو لفظ استعمال کیا, اور کرگس اور گدھ ہیں جو کہ عوام کو نوچنے کے لیے بےتاب ہے, پھر 38 رکنی کابینہ. پرویز اشرف کی کیا بات کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے کہ جس پر انگلی رکھ سکے ہم, نہ اپوزیشن میں نہ حکومت میں, کہ جو پاکستان کے حق میں ہو, جو نظریہ پاکستان کے حق میں ہو, جو پاکستان کے لوگوں کے لیے بھلا سوچتا ہو. یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک. اچھا دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹی ڈسپلن بھی ہے. اگر پارٹی ڈسپلن میں چودھری پرلائی نے کہا تھا فیصل صالح کو ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ ووٹ نہ ڈالتا تو اس کی رکنیت ختم ہو جاتی. تو ہو جاتی. آپ نے جو سٹینڈ لیا تھا کم از کم اس پہ ڈٹے تو رہتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اب کچھ بات کرتے ہیں, مناظروں میں چیلنج کرتے ہیں آپ راجہ صاحب کو, اور اب آپ آ کے اس کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. یہ ایک تو مختوموں سے ہمیں نجات نہیں ملتی. یہ مختوم شہاب الدین, تو میں نے جب یہ اس کے وزیر بننے کا بڑا, وزیر اعظم بننے کا چرچا تھا, تو ایک ٹیلی ویژن نے مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے کہ یہ مخدوم بنتے ہیں کوئی وزیر اعظم, یہ پیر بنتے ہیں وزیر اعظم, تو کوئی میرے جیسا مرید بھی وزیر اعظم بننا چاہیے. اللہ کرے کہ آپ جیسا مرید ہی آپ آ جائے, کیونکہ مخدوموں نے جس ملک کی حالت کر دی ہے آپ کے سامنے. کسی مرید کو بھی آپ اجازت دیں. اور میں نے پھر ایک شعر بھی پڑھا تھا اقبال کا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کے دیا بھی. یہ وزیر لوڈ شیڈنگ اور وزیر اعظم کی روشنی میں دیکھیں, ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشمن. یہ لوگ سوچتے تو صحیح کہ ان کے آباء و اجداد کیا تھے, کتنے بڑے لوگ تھے. موروثی سیاست کے ساتھ ساتھ موروثی روحانیت جو ہے وہ بھی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور یہ بڑی جاتی ہے. رائٹ. کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ, لاہور سے 2 کالر ہیں. پہلے کالر رؤف صاحب ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. نیازی صاحب کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام, مہربانی. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے. یہ ہمارے لیے بہت اللہ میاں کا گفٹ ہے, ایمانداری بات ہے, بڑی کھری اور سچی بات کرتے ہیں. بے شک جی, فرمائیے گا. یہ کہنا تھا پوری قوم خون کے آنسو رو رہی ہے. زرداری صاحب کس بات کا ریونج لے رہے ہیں اس قوم سے؟ اتنے بے حس اور بغیرت حکمران, اللہ میاں عذاب بھیج دے ہم پہ, اللہ میاں عذاب بھیج دے ہم پہ, اللہ میاں عذاب بھیج دے ہم پہ. تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب, لاہور سے کال کی. شبر علی صاحب کی بھی کال شامل کر لیتے ہیں, پہلے لاہور سے ہی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم شبر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. شبر صاحب فرمائیے. میں بس آج میں نے صرف اس لیے فون کیا تھا, میں کل کا ایک کالر تھے اس پہ احتجاج کرنا چاہ رہا تھا. قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے کچھ بکواسات کی تھی, تو کائنڈلی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ اس قسم میں کالر کی کال ڈراپ کر دیا. بالکل, ہم نے ان کو بین کر دیا, آئندہ اس طرح کے کوئی کالر ہم شامل نہیں کریں گے. اور سب سے دفاع بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں مت کیجیے. امن کی آشائیں کافی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے,
تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی باتیں متنازع باتیں کریں. ہمارے لیے کہیں ان کو بولیں کہ شکر کرو کہ تم پاکستان کے اندر ہو. اگر یہ ملک نہ ہوتا تو بقول محترم مجید نظامی تم کہیں پانڈی ہوتے. یہ نظامی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, اللہ ان کو ان کی زندگی میں برکت دے. یہ ان کی وجہ سے یہ نظریہ پاکستان اور یہ جو نواب کی جو یہ لیگ مشن چل رہا ہے کہ نئی نسل کو یہ اس ویژن کا پتہ چل رہا ہے کہ اقبال اور قائد جو ہے نا وہ کیا چاہتے تھے. بس میں نے اس کے بارے میں رائے دینی تھی آپ کو. بہت شکریہ شبر علی صاحب, آپ نے کال کی. جی تھینک یو ویری مچ. رؤف صاحب نے کہا کہ قوم خون کے آنسو رو رہی. زرداری صاحب کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں اس قوم سے؟ میں اب یہ باتیں کر کر کے ہم تھک گئے ہیں. اور دیکھیں نا, میں جانتا ہوں پروفیسر کو تھوڑا سا, وہ 5 مرلے کے مکان میں پیدا ہوا تھا, وہ ایک غریب گھر کا آدمی ہے. تو بھائی کم از کم غریبوں کی نمائندگی کرو. ہماری اسمبلیوں میں غریبوں کے امیر نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوری اسمبلیوں میں, صوبائی میں اور قومی میں ایک بھی ایسا آدمی دکھا رہے ہیں جو غریب ہو, جو کار پہ نہ آتا ہو, جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین نہ ہو. جی جی. تو غریبوں کے امیر نمائندے, تو وہ امیر آدمی جو ہیں وہ غریبوں کے لیے کیا سوچیں گے, کیوں سوچیں گے؟ وہ بالکل صحیح. کسی دور بھی ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خون کے آنسو نہ روئیں تو کیا کریں. یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ جو دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے. اور کبھی تو ہو کہ تاریخ بدلے اور غریب لوگوں کی قسمت سنورے. پرویز اشرف کی قسمت تو سنور جاتی ہے, غریبوں کی قسمت کب سنورے گی؟ غریبوں کی قسمت انشاءاللہ سنورے گی. اور حکومت کے عذاب تو آتے ہیں, ان عذاب کی بات, حکومت کا عذاب تو آتا ہے, اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ رائٹ, بالکل صحیح. اور یہی سوالیہ نشان ہے, اس پر مزید گفتگو بھی ہوگی. لیکن پہلے ایک کالر ہے کراچی سے ہمارے ساتھ, ہمارے معزز کالر ہیں ڈاکٹر صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ میری طرف سے سلام قبول کریں. وعلیکم السلام. اور میں جناب ڈاکٹر نیازی صاحب کے حضور میں اپنے سلام, تسلیمات, آداب, پیار, محبت, الفت, دل لگی, جانثاری, دل نوازی, عقیدت, احترام سب ان کی نظر کرتا ہوں. یہ بڑی مہربانی ہے آپ کی, بہت مہربانی ہے. میرے بھی جذبات ایسے ہی ہیں جی. اور یقین جانیں کہ یہ تکلف کی بات نہیں, یہ حقیقتاً آپ ہمارے وطن عزیز کا سرمایہ ہیں جس طرح نظامی صاحب ہیں. اور میں جو ہے وہ سرائکی میں کبھی کبھی شعر کہتا ہوں, چونکہ آپ کے سرائکی سے بھی لگاؤ ہے تو آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں. جی 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 ڈاکٹر صاحب. یہ موجودہ حکمرانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ وچ تسبیح لبتے توبہ دل راضی وچ گناہویں. ہاتھ وچ تسبیح لبتے توبہ دل راضی وچ گناہویں. حسن گناہ تیری توبہ تے جدا استغفار علاویں. واہ, بہت اچھے. تو بگلے وانگوں میٹ کے اکھاں نت گردن نیویں پاویں. لوگ آنکھیں تے کو نیک ہے بندہ تو شکار ہڑپ کر جاویں. تلقین کریں تو حق سچ دی خود کوڑ دے نال نبھاویں. تیرے نیر صدیقی مل پاویں جے دلوں نیر وہاویں. واہ کیا بات ہے جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ابھی اس پر بات کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کے آخری کالر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ جی مہدی صاحب چکوال سے. السلام علیکم مہدی صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام عرض کریں گے. جی وعلیکم السلام. یہ ہمارے خطے کے دانشور اور اسکالر ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ سے گزارش کروں گا. ڈاکٹر صاحب جی 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 ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنی باتیں کرتے ہیں, تو میں نے ایک یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب تک یہی جو پولیٹیشین جو گھوم کے دائیں سے اور بائیں سے اور سامنے سے اور پیچھے سے آ رہے ہیں, تو جب تک یہ ہمارے ساتھ رہیں گے, یہی بار بار آتے رہیں گے, تو کوئی چینج نہیں آئے گی. اور یہ ٹھیک کہا انہوں نے. یہ چاہیے یہ کہ کوئی آپ ایسا کوئی پرچار کریں کہ نئے کوئی لوگ آئیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئے اب کوئی جو نئی پارٹیاں اٹھ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ نیا ایک ٹیلنٹ ہو جو اس پاکستان کو جو آگے لے جا سکتا ہے, ادروائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. مہدی صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اور ڈاکٹر صدیقی صاحب اور مہدی صاحب کی کال پہ آپ کیا کرنا چاہیں؟ ڈاکٹر صدیقی صاحب نے کہا تھا ہاتھ وچ تسبیح اور بگلے کی طرح جو ہے وہ گردن. دیکھیں نا, یہ جو باتیں کرتے ہیں, جو بیانات دیتے ہیں, یہ لوگ اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں, حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں. خدا کی قسم میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف وزیر اعظم تھے تو کیا عدالت کے لیے ان کے یہی جذبات تھے؟ میں سمجھتا ہوں آزاد عدلیہ تو کسی حکمران کو قبول ہی نہیں ہے. یہ لوگ اندر سے کچھ اور ہیں, باہر سے کچھ اور ہیں. یہ منافقتوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں خدا کی قسم. اور یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اس وقت جتنے سیاستدان ہیں ان کو منظر سے ہٹا دیا جائے اور نئے لوگ لائے جائیں. ایک آدمی نئے نظام کی بات کرتا ہے, لیکن وہ پرانے سیاستدانوں جیسا ہے, اس کے گرد میں بھی پرانے لوگ ہیں.
अच्छा वो जब नून लीग में थे या पीपल्स पार्टी में थे या काफ लीग में थे तो वो तो इनकलाब उस वक्त नहीं लाए थे, अब वो क्या इनकलाब लाएंगे? डॉक्टर साहब वोटर्स को क्या मशवरा देंगे? चौधरी परवेज लाई का वो तबसरा उन्हीं बड़ा बातों- खूबसूरत था। जी जी प्लीज। उसने कहा जी कि ये इमरान खान गल इनकलाब की करता है तो बंदे साढ़े ले जाना है। तो मसला ये है कि भाई होगा क्या? जब भुट्टो साहब ने बड़ी इनकलाब और तब्दीली की बात की थी तो क्या हुआ? रोटी कपड़ा मकान, जी रोटी कपड़ा मकान मिला हुआ है, अब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों पर कोई एतमाद नहीं करना चाहिए। और जब बिल्कुल सही कहा कि जब नए लोग आएंगे हमें, जिस तरह क़ायद-ए-आज़म के साथ नौजवान थे, तो वो लोग आए कि जिन पर कोई दाग नहीं है तो वही बेदाग सियासत कर सकेंगे ना। जिन पर दाग है, जो गर्ज से भरे हुए हैं, जो गर्ज की दलदल में उतरे हुए लोग हैं, जिसमें इमरान खान कहता है, उससे एक बंदा पूछता है जी आप जहांगीर तरीन के त्यारे पर सफ़र करते हैं? उनको एक तो आ रहा है जहांगीर तरीन के बाद, मेरी जो मुतलका बीवी है ना उसके बाप के पास 757 त्यारे थे। अब देखें ये जवाब जो है इमरान खान दे रहा है, अब अंदाजा करें कि ये क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि चेहरे बदलते हैं लेकिन तब्दीली नहीं आती है। तो तब्दीली के लिए शाम मैंने यहाँ कहा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तब्दीली के लिए बंदे का खुद तब्दील होना बड़ा ज़रूरी है, अंदर से तब्दीली जो। अच्छा देखिए, मैंने एक जुमला कहा था एक ज़माने में कि हालात बदलने की बात करते हो, हालात बदलने से पहले ख्यालात बदलो, ख्यालात नहीं बदलोगे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों को तो वही ख्यालात हैं जो पहले थे, जो पहले वज़ीर आज़म थे तो फिर ख्यालात थे, इनके ख्यालात नहीं बदलेंगे तो फिर हालात कैसे बदलेंगे? राइट। और हम दुआ करते हैं कि हमारी जो अवाम है उनके ख्यालात बदलें तो फिर हालात बदलेंगे। और वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा नाज़रीन। एक बार फिर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने वोट के ज़रिए से आप तब्दीली लाएँ। और बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी डॉक्टर मोहम्मद अजमल नियाज़ी साहब का कॉलम है। बेनियाज़ी के उन्वान से बहुत खूबसूरत कॉलम लिखते हैं। आज इन्होंने लिखा है गिलानियाँ और याद दहानियाँ। लिखते हैं कि ये वक्त भी पीपल्स पार्टी पर आना था। सज़ा याफ्ता मुजरिम और नाअहल वज़ीर आज़म गिलानी की अहलिया फौजिया गिलानी ने कहा है कि भुट्टो की तरह गिलानी का नाम भी तारीख में जिंदा रहेगा। इसके लिए शहीद भुट्टो के जाले सड़कों पर आके फौजिया और यूसुफ रजा के खिलाफ मुजाहरा करे, वरना कल की तारीख भुट्टो को भी याद नहीं रखेगी। एक तो ज्यादती ये हुई कि भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बाद यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बन गए। भुट्टो ने कुछ अरसा सदर बनने के बाद वज़ीर आज़म बनना पसंद किया था। यूसुफ रजा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म ना था और फौजिया गिलानी यूसुफ रजा गिलानी की सच्ची बीवी है। मज़ीद गुफ्तगू हम डॉक्टर साहब सच्ची बीवी तो है, मतलब जो कुछ उन्होंने किया है। यानी मैं समझता हूँ कि इस बात का जो फ़र्क है वो बताना बहुत मुश्किल है कि ये ज़्यादा करप्ट हैं या इसके बीवी बच्चे ज़्यादा करप्ट हैं। और इसका जिक्र तो एंजेलिना जोली ने भी कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जिस अयाशी से, जिस कर्रू फर से, जिस चाहो जलाल से और शान शकूर से वज़ीर आज़म रहा है गिलानी, तो क्या ये एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म था? क्या ये हम गरीबों का नुमाइंदा था? डॉक्टर साहब समझते हैं कि एक एक वक्त का, एक एक सेकंड का एहतसाब होना चाहिए। और इनको भी यूसुफ जो साबिक वज़ीर आज़म है शौकत अजीज़ और परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुल्क से जाने नहीं देना चाहिए। भुट्टो के साथ मुआवजा करते हो गिलानी का, यानी अजीब व गरीब बात है। कहाँ गंगा तेली और कहाँ वो महाराज। तो मैं समझता हूँ गिलानी तो उसका नाम लेना जो है वो भुट्टो के ज़िमन में, भुट्टो के मुआवजे में वो भी ज़्यादती है। खुदा की कसम, भुट्टो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत, अगरचे उसको काम नहीं करने दिया गया। उसका विजन था, उसने टम्बम बनाया, उसने आइन बनाया, उसने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की, और वो जिसको बेदीन कहते थे जो लोग, उसने शाह फैसल को अपना लीडर बनाया। और खुदा की कसम भुट्टो और शाह फैसल मिलकर कुछ अरसा इस उम्मत मुसलमा की क़यादत करते तो इनकलाब लाज़मन आना था। तो भुट्टो का क्या मुआवजा करते हो? देखें अब जरदारी क्या करेगा, आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ में दे रहा हूँ आपको, ठीक, आपके प्रोग्राम में मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ भी इजाज़त है। अगर दिल मेरा ब्रेक है, दिल मेरा टूटा हुआ है, पूरी कौम का दिल ब्रेक है, मेरा दिल टूटा हुआ है इसके बावजूद कि ये आदमी अपने एहसानात, जो एहसानात इन्वर्टेड कॉमर्स में यूसुफ रज़ा गिलानी के, कि वो एक आदमी का वफादार है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन का वफादार नहीं है, एक आदमी से वफादारी का सलाह उसको दिया जा रहा है। और इस बात का इम्कान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को वज़ीर बना दिया जाए, वज़ीर बना दिया जी। ये याद रखिएगा बात इस प्रोग्राम में जो मैं आपसे कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी पर के लिए खाली होने वाली सीट पर फिजा गिलानी को टिकट देने का फैसला कर लिया। अच्छा जी। और ये फरियाल गौहर ने, फरियाल तालपुर ने, उसको मैं फरियाल गौहर कह देता हूँ अच्छा, तो फरियाल तालपुर ने जो मशवरा दिया है, जब जेल में थे जरदारी,
ہم نے بھی کالم لکھے تھے, ہم نے کہا تھا کہ یا فیصلہ کرو یا جیل سے نکالو. اس وقت مجھے پیغام بھی بھیجایا تھا فریال تالپور نے, شکریہ کا. اس وقت یہ فضا گیلانی کو جانتی بھی نہیں ہوگی ان برے وقتوں میں, تو یہ اچھے وقتوں میں یہ کیا صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں کو, ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے کہ جب, تو یہ جناب جو صورتحال اب یہ گیلانیاں جو ہیں یہ کئی کہانیاں ہمارے سامنے لائیں گے, اور ابھی یہ کیا نہیں ہے بندہ, اور یہ بھی ہے کہ ایوان صدر میں بیٹھ کر گیلانی جو ہے وہ کنٹرول کرے گا راجہ پرویز اشرف کو. اچھا جی ٹھیک, یہ بھی ہے. رائٹ ناظرین, گفتگو سے آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کالم آج ضرور پڑھیے گا, بہت اہم نوعیت کا کالم ہے, اور بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت اداریہ کی جانب. آج کا اداریہ کہ ملک کے 25ویں وزیراعظم کے انتخاب اور سسٹم کو لاحق ممکنہ خطرات, کیا راجہ پرویز اشرف آئندہ انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کو سرخرو کر پائیں گے؟ سید یوسف رضا گیلانی کی نااہلیت کے بعد ملک کے 25ویں وزیراعظم کے لیے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے نامزد کردہ متبادل امیدوار سابق وفاقی وزیر پانی بجلی راجہ پرویز اشرف کے سر پر ڈرامائی طور پر اقتدار کا ہما بیٹھ گیا. آگے کہ اگر حکومت سے باہر بیٹھی جماعتیں دور اندیشی سے کام لیتیں اور جمہوری نظام کو مزید افراتفری سے بچانے کے لیے باہم متحد ہو کر وزیراعظم کے انتخاب میں اترتیں تو اپسیٹ بھی ہو سکتا تھا, مگر بدقسمتی سے ہماری جمہوری سیاست میں اصولوں سے زیادہ مفادات کو اہمیت دی جاتی ہے. اور اداریہ میں ہے کہ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں کہ راجہ پرویز اشرف کی پانی اور بجلی کی وزارت کے دور میں ہی ملک کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بدترین بحران سے دوچار ہونا پڑا, جو بڑھتے بڑھتے اب عوام کے لیے تنگ آمد بجنگ آمد کی نوبت لا رہا ہے. جبکہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق فائل دریائے سندھ میں ڈبونے کا دعویٰ بھی راجہ پرویز اشرف نے ہی کیا تھا, اور اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. کہ پاکستان میں کوئی حکومت جو ہے وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنانا چاہتی تھی, لیکن انہوں نے اوپنلی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے. یہ راجہ پرویز اشرف کو کریڈٹ جاتا ہے, بلکہ اسے ڈس کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ اب کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. تو یہ بڑی جاتی ہے. اب وہ آدمی وزیر اعظم ہے پاکستان کا, تو کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ میں یہ اداریہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ شاید اللہ جو ہے وہ اپنے مخالفوں سے بھی کام لے لیتا ہے. بالکل صحیح. اللہ مجرموں سے بھی کام لے لیتا ہے, اور اللہ جو ہے وہ نوازتا ہے, اس میں وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اچھا ہے یا کوئی برا ہے, کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے. جو اللہ راجہ پرویز اشرف اور اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنوا سکتا ہے تو وہ تو اللہ بڑا قادر مطلق. تو وہ اللہ, وہ قادر مطلق, وہ راجہ پرویز اشرف سے کام بھی لے سکتا ہے. یہ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں بے شک میرے دل میں جب زرداری صاحب آئے تھے اس وقت بھی یہی باتیں کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اس ملک کو قوم کے لیے جو ہے وہ ایک تحفہ ثابت ہوں اللہ کی طرف سے, اور اس قوم کو ترقی کی راہ پر لے جائیں, ترقی یافتہ ملک بنا دے پاکستان. کوٹ لکھپت جیل میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کرسی میں مجھے کہا تھا زرداری نے کہ اجمل یہ لوگ مجھ سے بڑی توقعات رکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا شاید اللہ آپ کو ایسا موقع دے تو آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں. لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترے, وہ صرف اپنی توقعات پر پورا اترے ہیں, اور اپنی ان کی توقعات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں. لیکن اگر زرداری سیاست میں جو کامیابیاں حاصل کر رہا ہے وہ عوام کی بہبود کے لیے, پاکستان کی عزت و وقار کے لیے کچھ کرتا تو تاریخ اسے یاد رکھتی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, بہت اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی. بشرط زندگی انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. اور ناظرین آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا. اسناد ڈھاکہ یونیورسٹی 24 مارچ 1948 کو جلسہ تقسیم میں اسناد سے خطاب کیا, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر پاکستان کے مختلف حصوں کو باہم متحد ہو کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ہے تو اس کی سرکاری زبان ایک ہی ہو سکتی ہے, اور وہ میری ذاتی رائے میں اردو اور صرف اردو ہے. یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آج پاکستان کے قیام کو 60 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا ہے, لیکن آج بھی ہماری سرکاری, عدالتی اور دفتری زبان انگریزی ہی ہے. حالانکہ بانی پاکستان قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ صرف اور صرف اردو ہی ہماری قومی زبان ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. احتشام الرحمان کو نواب وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.